حضور نے میری طرف دیکھا، اللہ نے پورا قرآن مجھے یاد کروا دیا ہے، میں حافظ بن گیا ہوں۔ جہاں سے کوئی بھول، محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جیب سے چیک نکالا اور اقبال کے سامنے رکھ دیا، کہا اقبال اس پہ اماؤنٹ میں نہیں لکھوں گا، اس پہ اماؤنٹ تو لکھ دے، سین میں کر دوں گا۔ غازی صاحب کی رہائی کی تحریک ہے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے اللہ کے نبی کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی ظاہری حیات طیبہ میں یا ظاہری حیات طیبہ کے بعد، حضور کے دل انور کو پریشان کیا، رنجیدہ کیا، اللہ کی اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ قیامت تک کے لیے جو بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا، کوئی بھی شاتم رسول دنیا میں جو ہیں یا جو آنے والے ہیں ان میں کوئی بھی ہو، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کا انجام دنیا میں بھی بھیانک اور برا انجام ہوتا ہے، آخرت میں تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و رسوائی ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ بھلے عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ سکھ ہو، یا اللہ معاف فرمائے وہ کوئی مسلمان ہو، تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہی ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ حضور کے نام لیوا عشاقان مصطفیٰ پوری دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ حضور کا کلمہ پڑھنے والے کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں حضور کا کلمہ پڑھنے والے موجود نہ ہوں۔ حضور کو خاتم النبیین ماننے والا جہاں پہ موجود نہ ہو، کائنات میں کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے، وہ چاہے مسلم ملک ہو، چاہے غیر مسلم ملک ہو، کسی ملک میں بھی۔ آپ اس بات کے شاہد ہیں کہ جس نے حضور کی بارگاہ میں ذرہ برابر بے ادبی اور گستاخی کی، پھر عشاقان مصطفیٰ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو ذلیل و رسوا کر کے واصل جہنم کر ہی دیتے ہیں۔ اور انہی عشاق میں ایک نام غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے، غازی ملک ممتاز حسین قادری کا بھی ہے، غازی تنویر کا بھی ہے، بہت سارے غازیان اسلام، صحابہ کرام میں ایسے بہت سارے نام ہیں
जिन्होंने उनको वासिले जहन्नम किया, जिन्होंने हुजूर की शान अनवर में गुस्ताखी की। बल्कि आप देखें ना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दराज गोश्त पे हुजूर सवार थे तो एक मुशरिक, एक यहूदी, उन्होंने कहा जी आप मेरी बात सुने। हुजूर दराज गोश्त से उतरे, थोड़ी दूर हुजूर उसकी तरफ चल के गए, उसकी बात सुनने लगे। तो वो हुजूर से कोई बात कर रहा था तो हुजूर के सहाबी हुजूर के साथ थे। तो जानवर था, उसने पेशाब किया। तो उस मुशरिक ने कहा कि इस सवारी ने कितनी गंदी पेशाब किया, उसकी कितनी गंदी स्मेल और बू आ रही है। सहाबी रसूल ने हुजूर से नहीं पूछा कि या रसूलल्लाह ये कह रहा है बात इसकी ठीक है या गलत है, या ये कह रहा है आपकी सवारी को ऐसा कह रहा है, तो मैं इसके साथ क्या करूं। सहाबी रसूल ने उधर ही उसका गरेबान पकड़ के उसको मारना शुरू कर दिया कि तूने मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के बारे में ये जुमले क्यों बोले हैं। तू मेरे नबी की इस सवारी के पेशाब से भी तू गंदा है। तो जिन्होंने हुजूर की सवारी के पेशाब के बारे में कोई जुमला बोला, सहाबा ने उनको नहीं छोड़ा, तो जिन्होंने रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ कोई जुमला बोला होगा, सहाबा ने वो कैसे बर्दाश्त किया। फिर ये मुमकिन ही नहीं है कि सहाबा ने बर्दाश्त किया हो। और आज ये सबक पढ़ाया जाता है जी हुजूर तो बड़े रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर तो बड़े करीम है, हुजूर तो रऊफ़ और रहीम है, हुजूर बड़े मेहरबान है, हुजूर तो माफ़। भाई हुजूर तो वाकई ऐसे हैं, कोई शक नहीं। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर करीम है, हुजूर मेहरबान है, हुजूर शफीक है, हुजूर रऊफ़ है, हुजूर रहीम है, हुजूर सब कुछ है। लेकिन सहाबा ने क्या किया वो भी तो तुम्हारे सामने है ना। आज उशाकान मुस्तफ़ा वो सहाबा की सुन्नत अपनाते हैं, और गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी वही सुन्नत अपनाई वो सहाबा कराम की। जब राजपाल मलऊन ने हुजूर के शान अनवर में गंदी किताब लिखी तो गाजी साहब उठ खड़े हुए। 21 अप्रैल 1929 को गाजी साहब ने उसको वासिले जहन्नम किया। राजपाल को अनारकली थाना में गाजी साहब पे मुकदमा दर्ज हो गया, FIR कट गई, गाजी साहब अनारकली थाना में बंद हो गए। और आपने अपनी गिरफ्तारी खुद दी, हथियार भी उनके हवाले किया कि ये हथियार है, ये आला कत्ल है जिससे मैंने उसको वासिले जहन्नम किया, और ये हाथ है, हथकड़ी लगाना चाहो, जेल में बंद करना चाहो, हुजूर की नामूस पे मैं कुर्बान हूँ, जान कुर्बान कर दी है मैंने आका के लिए। बस मैंने उसको मार दिया जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। अब कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। गाजी साहब को जेल में बंद कर दिया। आग की तरह खबर फैल गई, एहतजाज शुरू हो गए गाजी साहब की रिहाई के लिए। और एहतजाज में कोई एक दो बंदे नहीं थे, हज़ारों सैकड़ों नहीं लाखों लोग एहतजाज में शामिल हुए। अंग्रेज़ हुकूमत थी, उसने एक तो दफ़ा 144 नाफज कर दिए, लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया, और दूसरा उसको डर पैदा हुआ कि अगर हम इल्मुद्दीन को यहाँ पे रखेंगे तो एहतजाज बहुत बढ़ न जाए और मामला बहुत ख़राब ना हो जाए, ये कहीं इल्मुद्दीन को छुड़ा न लें। उन्होंने गाजी साहब को रातों रात गाजी साहब को 22 मई 1929 को स्ट्रीट हैंड ने गाजी साहब को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। तो इस फ़ैसले के बाद, जब सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया, इस फ़ैसले के बाद उन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत ने महसूस किया कि अब शायद एहतजाज मज़ीद बढ़ जाए और मामला ख़राब हो जाए। गाजी साहब को मियाँ वाली जेल में मुंतकिल कर दिया गया। रात के हिस्से में रातों रात गाजी साहब को मियाँ वाली जेल मुंतकिल किया। जो ही गाजी साहब मियाँ वाली पहुँचे, मियाँ वाली का एक मजजूब शख्स था, मजजूब फ़कीर होते हैं, उस फ़कीर को कहा जाता है जो ना तो गंदा रहता है, ना मैला कुचैला रहता है, ना दीन की किसी बात का इनकार करता है, ना मुंदरे कड़े पहनता है। मजजूब उसे कहा जाता है। वो मजजूब नहीं होता जो मुंदरे कड़े पहनने वाला हो, लंबी लिटियाँ रखने वाला हो, ऐसा वो मजजूब नहीं है। वो ढोंगरे चाहे बैठा है, वो दुकानदारी खोल के बैठा है। मजजूब उस फ़कीर को कहा जाता है कि अगर उसकी पुश्त के पीछे दरूद पाक पढ़ा जाए तो वो जल्दी आपकी तरह मुँह कर लेगा।
آپ کو پشت نہیں کرے گا۔ مجذوب اس فقیر کو کہا جاتا ہے کہ جو ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ مجذوب اس فقیر کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسے کہیں نا اذان ہو گئی ہے چلو نماز کے لیے، وہ یہ نہیں کہے گا اسی پڑھی ہوئی ہیں نگے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم باطن کی نماز پڑھتے ہیں تم جاؤ ظاہر کی نمازیں پڑھو، وہ یہ نہیں کہے گا، وہ آپ کے ساتھ چل پڑے گا، کہے گا ٹھیک ہے جی نماز کا ٹائم ہو گیا تو میں بھی چلتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ مجذوب فقیر میاں والی میں جب غازی صاحب میاں والی پہنچے، میاں والی جیل میں، وہ مجذوب اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، کبھی گلیوں میں نہیں بھاگتا تھا، چلتا تھا، ایک کونے میں لگ کے دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھا رہتا تھا، لوگوں کو چپ کر کے دیکھتا، کوئی بلاتا کوئی بات اس سے کرتا وہ چپ رہتا، کوئی بات نہیں کرتا تھا لوگوں کے ساتھ۔ اچھا لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ یہ واقعی اللہ کا نیک آدمی ہے، نیک بندہ ہے، لیکن وہ بات ہی کسی سے نہیں کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے حضور مجھے دم کر دیں، حضور میرے لیے دعا کر دیں، میرے لیے یہ کر دیں، وہ چپ کر کے بس اس کی طرف دیکھ ہی جاتا، سنتا جاتا، کوئی بولتا ہی نہیں تھا کسی کے ساتھ۔ لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ کاش یہ ہمارے ساتھ بولے، ہمارے ساتھ کوئی بات کرے، جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کرے، اللہ ہماری اس کی دعا کو قبول کرے گا ہمارے حق میں، لیکن وہ کسی سے نہیں بولتا تھا۔ لیکن جس دن غازی صاحب میاں والی پہنچے، یہ گلیوں میں دوڑنے لگا، وہ مجذوب، وہ فقیر گلیوں میں دوڑنے لگا، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا تھا، لوگ گھر سے باہر نکلتے کہتے ہاں بابا کیا بات ہے، کیوں دروازے کھٹکھٹا رہے؟ انہوں نے کہا تم اندر آرام سے سوئے ہوئے ہو، محمد عربی کا شعر میاں والی شہر میں آ گیا ہے، محمد عربی کا شعر تمہارے شہر میں آ گیا ہے اور تم گھر میں سوئے ہوئے ہو، اٹھو پھول لو اس کے راستے میں بچھاؤ۔ تو لوگ کہتے یار تو بولتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میں اب کب بول رہا ہوں؟ کہا بول تو رہا ہے۔ کہا میں بول نہیں رہا، مجھے بلوایا جا رہا ہے۔ کہا تو چلتا نہیں تھا، تو کہیں آتا جاتا نہیں تھا، اب گلیوں میں دوڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں دوڑ نہیں رہا، مجھے دوڑایا جا رہا ہے، مجھے دوڑایا جا رہا ہے، میں خود نہیں دوڑ رہا۔ غازی صاحب کو میاں والی جیل میں قید کر دیا گیا، اور پھر اللہ نے بڑے بڑے کرم کیے غازی صاحب پہ، بڑے بڑے اللہ نے کرم کیے غازی صاحب پہ۔ پیچھے تحریک چلی جس کے روح رواں علامہ محمد اقبال تھے۔ غازی صاحب کی رہائی کے لیے جو تحریک چلی تھی اس کے روح رواں علامہ محمد اقبال تھے۔ جب یہ تحریک چلتی ہے تو پھر ظاہر اس پہ اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ ایک دن علامہ محمد اقبال قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس گئے، کہا یار ہم نے نہ تحریک چلائی ہے علم الدین کی رہائی کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، ان کا رویہ اس وقت کیا تھا اور آج لوگوں کا رویہ کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں، اقبال کے ہم وارث ہیں، ہم تو قائد اعظم کے وارث ہیں، ہماری جماعت کا بھی وہی نام ہے۔ آج ان کا رویہ کیا ہے اور ان کا رویہ کیا تھا، اور انہوں نے تو غازی ممتاز حسین قادری کو پھٹے چڑھا دیا ہے۔ یہ جو قائد اعظم کا نام لینے والے ہیں انہوں نے تو غازی ممتاز حسین قادری کو پھٹے لگا دیا ہے، اس عاشق رسول کو جس نے حضور کے نام پہ جان قربان کر دی۔ اور جب جج نے فیصلہ سنایا تھا نا غازی صاحب کو تو خوش ہوئے غازی صاحب، غازی ملک ممتاز حسین قادری خوش ہوئے، اور جج نے کہا تھا تو خوش ہو رہا ہے، میں تجھے موت کی سزا سنا رہا ہوں، اور انہوں نے کہا یہ بتا شام تک سزا ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی، یہ بتا، یہ نہ بتا کہ میں ناراض ہوں یا میں جیسے ہوں، تو یہ بتا مجھے شام تک سزا ہو جائے گی نا، شام تک مجھے سزائے موت ہو جائے گی نا۔ پھر جو اللہ اس کے رسول کے نام پہ جانیں قربان کر دیتے ہیں پھر انہیں ڈر نہیں ہوتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس علامہ محمد اقبال گئے، کہا جی ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے تو اس کے لیے کوئی چندہ چاہیے، مہربانی کرو۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے جیب سے چیک نکالا اور اقبال کے سامنے رکھ دیا، کہا اقبال اس پہ اماؤنٹ میں نہیں لکھوں گا، اس پہ اماؤنٹ تو لکھ دے، سین میں کر دوں گا۔ غازی صاحب کی رہائی کی تحریک ہے، میں لکھوں گا تو پتہ نہیں 50,000 لکھوں گا، لاکھ لکھوں گا، تمہیں ضرورت زیادہ ہوگی، جتنی ضرورت ہے اس چیک پہ لکھ دو، سین میں کر دوں گا، جاؤ لے جاؤ۔ علامہ محمد اقبال نے لکھی جو بھی اماؤنٹ چاہیے تھی، قائد اعظم محمد علی جناح نے بغیر دیکھے کہ کتنی اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے نیچے سائن کر دیا، لے جاؤ میرا بھی نام اس میں شامل ہو جائے۔ اور پھر ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے
इकबाल और जो दूसरे रहनुमा थे वो एक मोहम्मद अली जिन्ना के पास गए कि आप बहुत बड़े वकील हैं, शायद आप उस वक़्त बरतानिया में थे। उनको वहाँ से बुलाया गया। हाँ जी, किस काम के लिए बुलाया? कहा जी आप बहुत बड़े वकील हैं, ऐसे माने हुए वकील, मंजे हुए वकील हैं आप, तो आप गाजी साहब का मुकदमा लड़ें। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं गाजी साहब का मुकदमा लड़ूंगा, लेकिन फ्री में, अपना जेब से तेल डलवा के जाऊंगा, अपनी जेब से किराया डाल के जाऊंगा कोर्ट में गाजी साहब के लिए। 1 रुपया भी नहीं लिया। तहरीक चली, वकील बने, हाई कोर्ट में अपील के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले गाजी साहब के पास गए मियाँ वाली जेल में, और गाजी साहब को जाके कहा कि मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ रहा हूँ। कहा जी ठीक है, लड़ें आप मुकदमा। कहा एक बात है। कहा क्या? कहा आप जब भी जज के सामने पेश होंगे ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गाजी इल्मुद्दीन को कहा आप जब जज के सामने पेश होंगे ना, आपने जज को सिर्फ इतना कहना है कि मैंने ये कत्ल नहीं किया, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया है, मैंने ये कत्ल नहीं किया। गाजी साहब रो पड़े और गाजी साहब कहने लगे मोहम्मद अली, दुनिया में एक ही तो अच्छा काम किया है, वो भी तू मुझसे छीनना चाहता है। अल्लाह की कसम है, मुझे दुनिया के जिस कोने में ले जा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, जहाँ मर्जी ले जा, मैं हर जगह यही कहूँगा कि राजपाल को वासले जहन्नुम मैंने किया है। मैं हर जगह यही जाके कहूँगा। ये बात मुझसे तुम नहीं कहलवा सकते कि मैंने नहीं किया। मैं ये हर फॉर्म पे कहूँगा, हर जगह पे मैं कहूँगा, जज के भी सामने कहूँगा, अदालत में भी कहूँगा, जिस जगह तुम मुझे मना करोगे मैं उस जगह भी कहूँगा कि ये कत्ल मैंने किया है राजपाल को, इसको वासले जहन्नुम मैंने किया है। केस चलता रहा लेकिन कुछ न बना, क्योंकि गाजी साहब खुद ही नहीं मान रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ, काल कोठड़ी में थे गाजी साहब, जो जेल सुपरिटेंडेंट था वो चक्कर लगाता रहता था, देखता रहता था। उसने देखा कि गाजी साहब रात का वक्त है, काल कोठड़ी में नहीं है गाजी साहब, दरवाज़ा भी बंद है, ताला भी लगा हुआ है, गाजी साहब नहीं है। उसको तो हाथ पाँव की पड़ गई कि अब मैं नहीं बचूंगा भाई, ये जिसको सजाए मौत हो गई है वो है ही नहीं है, अंग्रेज़ हुकूमत तो मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे कत्ल कर देगी अंग्रेज़, इसके बदले में मैं फांसी चढ़ूंगा। बहुत परेशान। सहरी का वक्त हुआ, अज़ानों का वक्त हुआ, दौड़ा दौड़ा फिर गया कि देखूं कि शायद पहले मुझे नज़र ना आए हों। फिर जाके देखा गाजी साहब अंदर बैठे हुए थे बड़े इत्मीनान के साथ। उसने हाथ जोड़े जेल सुपरिटेंडेंट ने, उसने कहा अल्लाह के बंदे, ओ इल्मुद्दीन मुझे बता तू कौन है और कहाँ गया हुआ था। कहा मैं कौन हूँ ये तो तू जानता है मैं कौन हूँ। गाजी इल्मुद्दीन मेरा नाम है, तालेमंद का बेटा हूँ, लाहौर से राजपाल को मैंने वासले जहन्नुम किया है, उस दिन में मुझे सजाए मौत हो गई है, ये तो तू मुझे जानता है। गया हुआ कहाँ था? ये मेरे आका ने मुझ पे करम नवाजी फरमाई है, मेरे रसूल ने शेर खुदा को भेजा था, शेर खुदा मुझे मजलिस रसूल में लेके गए थे, हुजूर की मजलिस में मुझे ले गए थे। और एक बार नहीं, गाजी साहब कई बार मजलिस रसूल में गए हैं। बाबा जी ने कहा था एक दिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह गाजी साहब से मुलाकात के लिए आए। गाजी साहब ने कहा हुजूर आप इतने जलाली पैगंबर, आप तशरीफ़ लाए हैं। कहा मैं देखने आया हूँ जिसका हर रोज़ मजलिस रसूल में ज़िक्र होता है वो है कैसा। मैं तो ये देखने के लिए आया हूँ जिसका हर रोज़ मजलिस रसूल में ज़िक्र होता है, मैं उस शख्स को देखने आया हूँ। तू है इल्मुद्दीन? कहा हुजूर मैं इल्मुद्दीन हूँ, ये गुनाहगार मेरा नाम ही इल्मुद्दीन है। कहा बड़ी किस्मत वाला है, तेरा नाम हर रोज़ मजलिस रसूल में लिया जाता है। ख्वाजा मेहर अली गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुलाकात के लिए आए तो किसी ने पूछा हुजूर आज किधर? कहा मियाँ वाली जा रहा हूँ। कहा किससे मिलने के लिए? कहा उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ जिसने मेरा सीना भी ठंडा किया है, मेरे रसूल के सीने को भी खुश किया है, जिसने हुजूर के दिल अनवर को भी खुश किया है। आज उस शेर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत पीर ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुलाकात के लिए आए गाजी साहब से मुलाकात के लिए। तो गाजी साहब से मुलाकात हुई
تو جانے لگے تو کہا حضور میں نے سنا ہے آپ بڑے پکے حافظ ہیں، آج مجھے سورہ ملک سننے کو دل کر رہا ہے، آج سورہ ملک نہیں سنا دیتے؟ تو ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار، میں حافظ ہوں، میں تجھے سناتا ہوں، اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، غازی علم الدین صرف ناظرے پڑے ہوئے تھے۔ اب سورہ ملک شروع کی تھی سیالوی صاحب نے، ایک جگہ سے اٹکے غازی صاحب نے بتایا یہاں لفظ یوں ہے، یعنی لقمہ دیا، جیسے تراویوں میں حافظ نہیں آگے بھول جاتا تو پیچھے کھڑا ہوا سامع جو ہے وہ لقمہ دیتا ہے کہ یوں ہے جی، لقمہ دیا، ایک جگہ پہ، دو جگہ پہ، تین جگہ پہ سورہ ملک مکمل ہوئی۔ تو سیالوی صاحب بڑے حیران تھے، کہا علم الدین میں نے تو سنا ہے تو حافظ نہیں ہے، تو نے تو ناظرے پڑا ہوا ہے، یہ تو مجھے بار بار لفظ کیسے بتا رہا تھا؟ اور تو بالکل صحیح بتا رہا تھا، مجھ سے غلطی ہو رہی تھی، تو صحیح بتا رہا تھا بالکل، یہ کیسے بتا رہا تھا؟ کہا جی آپ کی بات واقعی ٹھیک ہے، میں نے صرف قرآن ناظرے پڑا ہوا ہے، لیکن یہ نظر رسول کا کرم ہے میرے آقا کا، حضور نے میری طرف دیکھا، اللہ نے پورا قرآن مجھے یاد کروا دیا ہے، میں حافظ بن گیا ہوں، جہاں سے کوئی بھولتا ہے مجھے پتہ لگ جاتا ہے یہ غلط پڑھ رہا ہے صحیح پڑھ رہا ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 31 اکتوبر 1929 کو جیل میں سزا ہو گئی، میاں والی جیل میں آپ کو شہید کر دیا گیا، اور اس ڈر سے لاہور نہیں لایا گیا کہ کوئی احتجاج ہوگا، ہنگامہ آرائی ہوگی، میاں والی میں ہی آپ کو سپرد کر دیا گیا۔ پھر اقبال نے انگریز حکومت کو شخصی ضمانت دی کہ میں ضمانت دیتا ہوں علم الدین کو لاہور لانا ہے، یہ علم الدین کی وصیت تھی، میں ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا۔ انگریز نے کہا کہ میں اجازت تو دے دیتا ہوں، لیکن اقبال دیکھ لینا اگر ہنگامہ آرائی ہوئی تو تجھے سولی چڑھا دیا جائے گا۔ اقبال نے کہا مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، اگر ہنگامہ آرائی ہوئی۔ اقبال لکھوا کے آگے انگریز حکومت سے کہ کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہوگا، قبر کشائی ہوئی، غازی صاحب کو لاہور لایا گیا، کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ اس دور میں پورے لاہور کی جو آبادی تھی 5 لاکھ تھی، 5 لاکھ آبادی تھی لاہور کی، اور غازی صاحب کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ 6 لاکھ لوگ غازی صاحب کے جنازے میں شامل ہوئے، 6 لاکھ لوگ۔ اور یہاں سے جتنا آپ غازی صاحب کا مزار ہے نا، یہاں جہاں پہ بیٹھے ہوئے اتنے وہ لمبے بانس باندھے ہوئے تھے، اور پھر بھی لوگوں کو موقع نہیں ملتا تھا بانس کو ہاتھ لگانے کا، جو ہاتھ لگا لیتا تھا لوگ اس کے ہاتھ کے ساتھ لگا کے اپنے ہاتھوں پہ مل رہے ہوتے تھے۔ اور میں نے غازی ملک ممتاز حسین قادری کے جنازے میں شامل تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ اس ایمبولینس کو چوم رہے ہیں جس میں غازی صاحب کا جنازہ جا رہا تھا، اس ایمبولینس کو ہاتھ لگا کے لوگ چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگا رہے ہیں کہ اس میں وہ شخصیت ہے جس نے حضور کی ناموس پہ اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ پھر قبر میں اتارا گیا، یہاں آپ کے میانی قبرستان میں قبر میں اتارا گیا۔ ایک میں ہے کہ حضرت علامہ سید شمس الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے جنازہ پڑھایا، اور ایک جگہ پہ میں نے پڑھا ہے کہ سید دیدار علی شاہ نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ ہو گیا، قبر میں اتارا گیا، جب قبر میں رکھا گیا، اقبال قبر میں اترے، غازی صاحب کے کان میں نہ کہتے ہیں، اقبال غازی صاحب کے کان میں کہنے لگے، کہا علم الدین دیکھ، میں نے شخصی ضمانت پہ تیری وصیت کے مطابق تجھے لاہور میانی صاحب قبرستان میں تجھے لے کے آیا، اب میرا بھی یہ کام کرنا، جب حضور آئیں گے نا تو میری سفارش کرنا حضور کی بارگاہ، حضور کی بارگاہ میں میری سفارش بھی کرنا کہ یا رسول اللہ اقبال پہ مہربانی فرما دو۔ اتنے جملہ کہنا تھا کہ چھلانگ لگا کے جلدی سے اقبال باہر نکلے اور سانس پھولنے لگا۔ شاہ صاحب نے پوچھا سید دیدار علی شاہ نے، اقبال کیا ہوا؟ کہا حضور نہ پوچھیں کیا ہوا، کہا بتا تو صحیح اقبال، اتنی چھلانگ لگا کے جلدی جلدی کیا؟ کہا میں نے علم الدین کو یہ کہا تھا کہ علم الدین حضور کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا، تو علم الدین نے کہا آپ باہر نکلیں گے اور حضور آئیں گے تو تب سفارش کروں گا نا، اب باہر تو نکلے، اب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں کیسے سفارش کروں گا؟ تو مجھے علم الدین نے یہ کہا، اس لیے میں جلدی جلدی باہر نکل آیا۔ شاہ جی اسی گلاں کردے رہ گئے، درخانہ دا منڈا بازی لے گیا،
اسی گلاں کر دے لے گئے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حضور کے نام پہ سر کٹانے والے کائنات میں عشاق آج بھی موجود ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ان عشاق کا صدقہ اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم و کرم فرمائے